بیان نمبر 44 اللہ والوں کی باتیں۔ حمد باری تعالیٰ، تمام تعریفیں اللہ عز و جل کے لیے جس کے فضل و کرم کا ہر دیہاتی و شہری نے اعتراف کیا۔ ہر صبح و شام آنے والا اس کے دریائے کرم سے سیراب ہوا، اسی کے فضل و کرم سے صبح کے بادل برسے، چمکتے دن اور رہنمائی کرنے والی رات نے اسی کی حمد کے ساتھ تسبیح کی، اس کی حکمت سے کائنات نے اہل عقل و دانش کے لیے گفتگو کی۔ چنانچہ آسمان کہتے ہیں، پاک ہے وہ ذات جس نے اپنی قدرت سے ہمیں بلند کیا اور اپنی قدرت سے روکے رکھا، وہی ہمارا سہارا ہے۔ زمین کہتی ہے، پاک ہے وہ ذات جس نے ہر شے کو علم کے اعتبار سے وسعت دی اور فرش زمین کو پانی پر بچھایا اور اسے چلنے کے لیے نرم کیا۔ پہاڑ کہتے ہیں، پاک ہے وہ ذات جس نے میرے پہلوؤں کو قوت دی اور میری بنیادیں اور جڑیں مضبوط کی۔ دریا کہتا ہے، پاک ہے وہ ذات جس نے مجھے اپنی مرضی سے چلایا، مجھ سے نہریں جاری کی اور مجھے سیراب کرنے کی قوت عطا کی، جو میرا قصد کر کے میرے پاس آئیں۔ عارف کہتا ہے، پاک ہے وہ ذات جس نے اپنی طرف میری رہنمائی فرمائی اور اپنی ذات کو میری پناہ گاہ بنایا۔ عالم کہتا ہے، پاک ہے وہ ذات جس نے میرے فہم کے دروازے کھولے اور دین کے احکام سیکھنے اور محنت کی توفیق عطا فرمائی۔ عابد کہتا ہے، پاک ہے وہ ذات جس نے مجھے اپنا مقصود پانے کے لیے راتوں کو بیدار رکھا اور مجھے ذکر و اذکار اور وظائف کے لیے قیام کی توفیق عطا فرمائی۔ گناہ گار کہتا ہے، پاک ہے وہ ذات جس نے میرے گناہوں پر باخبر ہونے کے باوجود میری پردہ پوشی فرمائی اور مجھے رحمت سے ڈھانپے رکھا۔ جب میں نے توبہ کی تو رحمت سے متوجہ ہوا اور مجھے ہدایت دی اور میرے برے حال کے بعد مجھے نیک بننے کی سعادت عطا فرمائی۔ پاک ہے وہ جو معبود ہے، وہ ہر رات آسمان دنیا پر اپنی شان کے مطابق نزول فرماتا ہے اور ندا دیتا ہے کوئی توبہ کرنے والا کہ میں اس کی توبہ قبول کروں اور اس کی طرف نظر رحمت فرماؤں، ہے کوئی استغفار کرنے والا کہ میں اس کی مغفرت کروں اور اسے ہدایت کا راستہ دکھاؤں، ہے کوئی دعا کرنے والا کہ میں اس کی دعا قبول کروں اور اس کے لیے اپنے فضل کا وعدہ پورا فرماؤں، ہے کوئی مانگنے والا کہ میں اسے منہ مانگا عطا کروں اور اس پر اپنے انعام و اکرام کی بارش برساؤں۔ اے غافل انسان، کب تک اس غفلت اور سرکشی میں رہے گا؟ ندامت اور معذرت کے قدموں پر کھڑا ہو جا اور اپنے پیاسے دل کا علاج مسلسل ذکر الہی عز و جل سے کر اور سحری کے وقت عاجزی و انکساری کے ساتھ اللہ عز و جل کے حضور کھڑا ہو جا۔ حضرت سیدنا ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، حضور سید المبلغین جناب رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان جنت نشان ہے، میرا حوض عدن سے آمان بلقاہ تک پھیلا ہوا ہے، اس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ میٹھا ہے اور اس کے پیالے آسمانی ستاروں کی تعداد کے برابر ہیں۔ جس نے اس سے ایک بار پی لیا اس کے بعد وہ کبھی پیاسا نہ ہوگا۔ اس پر لوگوں میں سب سے پہلے فقراء و مہاجرین حاضر ہوں گے۔ امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، وہ کون لوگ ہیں؟ ارشاد فرمایا، ان کے بال غبار آلود اور کپڑے میلے ہوتے ہیں، وہ عیش پسند عورتوں سے نکاح نہیں کرتے اور ان کے لیے دروازے نہیں کھولے جاتے۔ یہی لوگ اولیاء اکرام رحم اللہ السلام اور اللہ عز و جل کے خاص بندے ہیں۔ ہم نے تیری خاطر شرابی کا دل دھو دیا۔
حضرت سیدنا سری سکتی رحمۃ اللہ تعالی ایک شخص کے پاس سے گزرے جو نشے کی حالت میں زمین پر پڑا ہوا تھا۔ اس کے منہ سے شراب بہہ رہی تھی۔ اس حالت میں بھی اس کے منہ سے اللہ اللہ کی صدائیں بلند ہو رہی تھی۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی نے اپنی نگاہ اوپر اٹھائی اور عرض کی، یا اللہ عز و جل، یہ بندہ ایسی حالت میں تیرا ذکر کر رہا ہے جو تیرے شایان شان نہیں۔ پھر آپ رحمۃ اللہ تعالی نے پانی منگوایا، اس کا منہ دھویا اور اس کو چھوڑ کر چلے گئے۔ جب اس کو ہوش آیا تو لوگوں نے اسے بتایا کہ حضرت سیدنا سری سکتی رحمۃ اللہ تعالی تشریف لائے تھے، تجھے اس حالت میں دیکھا تو تیرا منہ دھو کر چلے گئے۔ وہ سخت پشیمان و شرمسار ہوا اور اپنے نفس کو ملامت کرتے ہوئے کہنے لگا، اے نفس، تیری بربادی ہے۔ اگر تو اللہ عز و جل اور اس کے اولیاء اکرام رحم اللہ السلام سے بھی حیا نہیں کرے گا تو کس سے کرے گا؟ پھر اس نے نادم ہو کر اپنے گناہوں سے توبہ کر لی۔ رات کو جب حضرت سیدنا سری سکتی رحمۃ اللہ تعالی محو آرام ہوئے تو خواب میں کسی کی آواز سنی، اے سری، تو نے ہماری رضا کے لیے اس شرابی کا منہ دھویا تو ہم نے تیرے لیے اس کا دل دھو دیا ہے۔ جب حضرت سیدنا سری سکتی رحمۃ اللہ تعالی صبح بیدار ہوئے تو اس آدمی کے متعلق معلوم کیا۔ آخر کار اسے ایک مسجد میں نماز پڑھتے ہوئے پایا۔ جب وہ نماز سے فارغ ہوا تو آپ نے استفسار فرمایا، اے میرے بھائی، کیسے ہو؟ اس نے عرض کی، یا سیدی، آپ میرا حال کیوں پوچھتے ہیں؟ حالانکہ اس کریم ذات جل جلالہ نے آپ کو آگاہ فرما دیا ہے کہ اس نے آپ کی وجہ سے میرا دل دھویا اور میری حالت سدھاری۔ آپ نے پوچھا، تمہیں کس نے بتایا؟ جواب دیا، جس نے اپنے غیر سے میرا دل پاک کیا اور مجھے اپنے عفو و کرم اور رضائے مندی کی بارش برسائی۔ ایک عاشق الہی عز و جل۔ حضرت سیدنا ذوالنون مصری رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں، میں نے ایک کمزور زرد رنگ اور دبلی ٹانگوں والا نوجوان دیکھا جو زیادہ راہ اور پانی کے بغیر سفر کر رہا تھا، نہ ہی اس نے جوتے پہن رکھے تھے۔ میں نے اسے سلام کیا اور پوچھا، کیا بات ہے؟ میں تمہیں اس حال میں دیکھ رہا ہوں۔ تو وہ رونے لگ گیا۔ پھر اس نے چند اشعار پڑھے جن کا مفہوم کچھ اس طرح ہے، میرے دل میں موجود تھا، اس سے میرا بدن پگھل گیا، اور میرے بدن میں جو کچھ تھا اس سے میرا دل پگھل گیا۔ اب چاہو تو میری رسی کاٹو دو اور چاہو تو جوڑ دو، میری نظر میں تمہاری طرف سے ہر عمل اچھا ہے۔ لوگوں کا مجھے دیوانہ کہنا صحیح تو ہے، مگر وہ نہیں جانتے کہ میں کس کی محبت میں دیوانہ ہوں۔ حضرت سیدنا ذوالنون مصری رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں، پھر میں نہ جان سکا کہ وہ نوجوان کہاں گیا۔ اے بھائی، دیکھ ان ہستیوں کا معاملہ بہترین ہے، ان کی منزل کتنی عمدہ ہے، ان کا انجام کتنا اچھا ہے، ان کا میل کچیل بھی کتنا صاف شفاف ہے۔ بے شک لوگوں کی زندگی اس وقت تک بے غبار نہیں ہوتے جب تک انہیں ابتلا و آزمائش کے کنویں میں ڈال نہ دیا جائے۔ ان کے دل غربت و افلاس میں مطمئن دکھائی دیتے ہیں اور یہ لمبی امیدیں نہیں رکھتے، اور انہیں بروز قیامت تمام مخلوق کے سامنے شوق یعنی دیدار الہی عز و جل کے بازار میں پکارا جائے گا، کیا تم آزمائش میں صبر کرتے رہے؟ تو یہ جواب دیں گے، جی ہاں۔ پھر اللہ عز و جل انہیں توفیق کی پاکیزہ شراب کے جام پلائے گا جن پر تصدیق کی مہر لگی ہوگی۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے نفس کی مذمت کرتے ہیں اور تحقیق کے چٹیل میدانوں میں غائب رہتے ہیں، راہ حق عز و جل میں فکر و فاقہ سے لذت حاصل کرتے ہیں اور بیابانوں میں خلوتوں سے انس حاصل کرتے ہیں۔ محبوب اکبر عز و جل کے ذکر خیر پر ٹوٹ کر گر جاتے ہیں، اور جب پراگندہ حال فقراء کے لیے آخرت میں عظیم انعامات کا مزدہ جہاں فضاں سنتے ہیں تو ان پر وجد طاری ہو جاتا ہے۔ حضرت سیدنا اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب بھوک لگتی تو بستی کی طرف نکل جاتے۔ ایک دن آپ
رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے تو ایک کتا بھونکنے لگا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے کتے، اسے تکلیف نہ دے جو تجھے تکلیف نہیں دیتا، تو وہی کھاتا ہے جو تجھے ملا، اور میں بھی وہی کھاتا ہوں جو مجھے ملا۔ اگر میں جنت میں داخل ہو گیا تو میں تجھ سے بہتر ہوں، اور اگر دوزخ میں داخل ہوا تو مجھ سے بہتر ہے۔ حضرت سیدنا بہلول دانا رحمۃ اللہ تعالی کا دانش مندانہ جواب۔ حضرت سیدنا سری سکتی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں، ایک بار مجھے قبرستان جانا ہوا، وہاں میں نے حضرت سیدنا بہلول دانا رحمۃ اللہ تعالی کو دیکھا کہ ایک قبر کے قریب بیٹھے مٹی میں لوٹ پوٹ ہو رہے ہیں۔ میں نے پوچھا، آپ یہاں کیوں بیٹھے ہیں؟ جواب دیا، میں ایسی قوم کے پاس ہوں جو مجھے اذیت نہیں دیتی، اور اگر میں غائب ہو جاؤں تو میری غیبت نہیں کرتی۔ میں نے عرض کی، روٹی مہنگی ہو گئی ہے؟ تو فرمانے لگے، اللہ عز و جل کی قسم، مجھے کوئی پرواہ نہیں، اگرچہ ایک دانہ دینار کا ملے۔ ہم پر اس کی عبادت فرض ہے جیسا کہ اس نے ہمیں حکم دیا ہے، اور ہمارا رزق اس کے ذمہ کرم پر ہے جیسا کہ اس نے ہم سے وعدہ کر رکھا ہے۔ ایسی جنت قید خانہ ہے جس میں قرب الہی عز و جل نہ ہو۔ منقول ہے کہ حضرت سیدنا رابعہ ادویہ بصریہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک آدمی کے پاس سے گزری جو جنت اور اللہ عز و جل کی اس میں تیار کی گئی نعمتوں کو یاد کر رہا تھا۔ آپ نے اس سے فرمایا، اے شخص، کب تک خدائے واحد عز و جل کو چھوڑ کر اس کے گھر میں مشغول رہے گا؟ ارے اللہ عز و جل تجھ پر رحم فرمائے، تجھے چاہیے کہ پہلے قرب الہی عز و جل کو دیکھ، پھر جنت کو دیکھ۔ اس نے کہا، اے پاگل عورت، یہاں سے چلی جا۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، میں پاگل نہیں، پاگل تو وہ ہے جو میری بات نہ سمجھ سکا۔ اے جنت کے محتاج، ایسی جنت تو ایک قید خانہ ہے جس میں قرب الہی عز و جل حاصل نہ ہو، اور ایسی دوزخ بھی اس کے لیے تو ایک باغ ہے جس کا مونس و غم گسار اللہ تعالیٰ ہو۔ کیا تم دیکھتے نہیں کہ جب حضرت سیدنا آدم علیہ السلام جنت میں تھے تو کھاتے پیتے اور مسرور تھے، جب درخت کا پھل کھانے سے منع کیا گیا تو وہی جنت آپ علیہ السلام کے لیے قید بن گئی، اور حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے جب اپنے پروردگار عز و جل کا راز محفوظ رکھا تو اللہ عز و جل نے انہیں اپنا مقرب پسندیدہ بنا لیا، اور جب آپ علیہ السلام کو آگ میں داخل کیا گیا تو وہ آپ علیہ السلام پر سلامتی اور ٹھنڈک بن گئی۔ سیدنا حبیب نجار رحمۃ اللہ تعالی کی ایمان افروز حکایت۔ حضرت سیدنا حبیب نجار رحمۃ اللہ تعالی متقی پرہیزگار اولیاء کرام رحمہ اللہ السلام میں سے تھے۔ آپ رات بھر عبادت کرتے اور دن بھر روزے رکھتے، اور افطار کے لیے جو کھانا حاضر کیا جاتا وہ دوسروں کو دے دیتے، اور خود ساری رات اللہ عز و جل کی بارگاہ میں بھوکے ہی قیام میں گزار دیتے۔ جب صبح قریب ہونے کو آتی تو عاجزی و انکساری بھرے الفاظ میں عرض کرتے، میں غفلت کے سمندروں میں ڈوبا رہا اور گناہ کے میدانوں میں چلتا رہا، اپنی رسوائی کے دامن کو کھینچتا رہا، بدبختی کے جنگلوں میں حیران و سرگرداں پھٹکتا رہا۔ یا اللہ عز و جل، تیرے سوا میرا کوئی سہارا نہیں، میں تیرے در کے علاوہ کوئی در نہیں پاتا کہ جہاں التجا کروں۔ یا الہی عز و جل، یہ تیرا ذلیل گناہ گار اور بیمار بندہ تیرے باب کرم پر حاضر ہے، اور تجھ سے پناہ کا طلبگار ہے۔ ہائے میری ہلاکت و بربادی، اگر تو نے مجھ پر رحم نہ فرمایا، اور ہائے میری طویل حسرت، اگر تو نے مجھے معاف نہ فرمایا۔ پھر آپ سجدہ کرتے اور طلوع فجر تک سر نہ اٹھاتے، جب نماز پڑھ لیتے تو تلاوت شروع کر دیتے، اور باقی دن میں پورا قرآن پڑھ لیتے۔ جب آپ نے انتقال فرمایا تو سورہ یاسین کی یہ آیت مبارکہ تلاوت فرما رہے تھے۔
انی اذا لفی ضلال مبین۔ ترجمہ: بے شک جب تو میں کھلی گمراہی میں ہوں۔ سورہ یاسین۔ تدفین کے بعد جب فرشتوں نے آپ سے ایمان کے متعلق سوال کیا تو آپ نے اس سے اگلی آیت مبارکہ کی تلاوت کی۔ ترجمہ مقرر: میں تمہارے رب پر ایمان لایا تو میری سنو۔ اس سے فرمایا گیا کہ جنت میں داخل ہو۔ کہا کس طرح؟ میری قوم جانتی جیسے میرے رب نے میری مغفرت کی اور مجھے عزت والوں میں کیا۔ سبحان اللہ عز و جل۔ یہ کیسے عظیم لوگ ہیں جو اپنے محبوب حقیقی عز و جل کے حضور مناجات کرتے رہتے ہیں جبکہ لوگ سو رہے ہوتے ہیں۔ یہ عشق و محبت کا بھاری بوجھ اٹھاتے ہیں۔ جب رات کی تاریکی چھا جائے تو خوش ہوتے ہیں۔ یہی لوگ کل جنت الخلد میں نعمتیں لوٹیں گے اور اپنے محبوب حقیقی عز و جل کے وجہ کریم کا جلوہ دیکھیں گے۔ ان کی شان قرآن پاک یوں بیان فرماتا ہے۔ ترجمہ: سن لو، بے شک اللہ کے ولیوں پر نہ کچھ خوف ہے نہ کچھ غم۔ سورہ یونس۔ قرآن سن کر روح نکل گئی۔ حضرت سیدنا ابو بکر بن عبداللہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، ایک دفعہ میں عراق کے جنگلوں میں کئی دن تک حیران و سرگرداں گھومتا پھرتا رہا۔ میں نے کوئی انسان نہ پایا جس کو اپنا دوست بنا سکوں۔ اس دوران چلتے چلتے میری نظر کسی عربی کے بالوں والے خیمے پر پڑی تو میں اس کی طرف بڑھا۔ جب میں دروازے کے پاس پہنچا تو اس پر پردہ لٹک رہا تھا۔ میں نے سلام کیا۔ اندر سے نقاب پوش بوڑھی خاتون نے پوچھا، کہاں سے آئے ہو؟ میں نے کہا مکہ سے۔ پوچھا کہاں کا ارادہ ہے؟ میں نے کہا شام کا۔ یہ سن کر وہ کہنے لگی، میں دیکھتی ہوں کہ تمہارا اس طرح گھومنا بیکار لوگوں کے گھومنے کی طرح ہے۔ ایک گوشے میں ٹھہر کر اللہ عز و جل کی عبادت کیوں نہیں کرتے یہاں تک کہ تمہیں موت آ جائے؟ پھر تم اس کھانے کے ٹکڑے کو دیکھو جو تم نے کھایا ہے، اگر یہ حلال ہے تو تیرے باطن کو روشن کر دے گا۔ پھر اس نے پوچھا، کیا تم قرآن پاک پڑھتے ہو؟ میں نے جواب دیا، جی ہاں۔ تو اس نے مجھے سورہ فرقان کی آخری آیت پڑھنے کی فرمائش کی۔ جب میں نے تلاوت کی تو ایک زوردار چیخ نکلی اور وہ بے ہوش ہو گئی۔ جب افاقہ ہوا تو مجھے کہنے لگی، جب تو نے ان آیات بیانات کی تلاوت کی تو ان کی قرأت کی وجہ سے میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ پھر اس نے دوبارہ پڑھنے کا کہا تو اس کی وہی حالت ہو گئی جیسے پہلی ہوئی تھی۔ کافی دیر اس پر یہی حالت آری رہی۔ میں نے دل میں کہا کہ دیکھو تو صحیح یہ فوت ہو گئی ہے یا زندہ ہے، لیکن پھر میں واپس پلٹ گیا اور ابھی نصف میل ہی چلا تھا کہ مجھے وادی میں کچھ عرب نظر آئے۔ 2 لڑکے میری طرف دوڑتے ہوئے آئے، ان کے ساتھ ایک لڑکی بھی تھی۔ ان میں سے ایک نے مجھ سے پوچھا کہ آپ فلاں جنگل میں بالوں والے خیمے سے ہو کر آئے ہو؟ میں نے کہا ہاں۔ کہنے لگا کہ آپ نے بوڑھی عورت کے پاس قرآن کریم پڑھا؟ میں نے جواب دیا ہاں۔ تو وہ بولا، رب کعبہ کی قسم وہ انتقال کر چکی ہے۔ میں ان لڑکوں کے ساتھ چل دیا اور خیمے کے پاس آیا۔ لڑکی اندر داخل ہوئی اور بوڑھی عورت کے چہرے سے کپڑا ہٹا کر دیکھا تو وہ وصال فرما چکی تھی۔ میں اس لڑکے کے اندازے سے بہت حیران ہوا اور اس لڑکی سے پوچھا، یہ 2 لڑکے کون ہیں؟ تو اس نے بتایا، یہ دونوں قبیلہ جعفر کے معززین میں سے ہیں اور یہ مرنے والی ان کی بہن ہے۔ 30 سال سے اس نے کسی سے کلام نہیں کیا۔ جب یہ اس وادی میں تھے تو یہ علیحدہ ہو گئی اور جنگل میں تنہا اپنا خیمہ بسا لیا اور 3 دن میں صرف ایک بار کھانا کھاتی تھی۔ اے میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں،
کب تک تم فانی لذات میں کھوئے رہو گے اور باقی رہنے والی نیکیوں سے غافل رہو گے؟ غنیمت کے اوقات میں جلدی کرو، لغزشوں کو سمجھو اور شہوات سے کنارہ کشی اختیار کرو۔ کیا بار بار موت کا اعلان کرنے والوں نے تمہیں بیدار نہ کیا؟ کیا نیک مردوں اور عورتوں کے واقعات نے تمہیں جھنجھوڑا نہیں؟ جب دن آتا ہے تو وہ نیک مرد اور عورتیں لذات دنیا کا بائیکاٹ کرتے ہوئے گزارتے ہیں، اور جب رات آتی ہے تو محبت بھری آوازوں سے آفغاں کرتے ہیں اور اپنے محبوب حقیقی عز و جل کے سوا کسی کی طرف متوجہ نہیں ہوتے۔ یہی لوگ حقیقی سردار ہیں۔ برگد کے درخت سے کھجوریں اتار لیں۔ حضرت سیدنا عبد الرحمن قرشی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں، ایک بار میں حضرت سیدنا ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ تعالی کے ساتھ سفر پر روانہ ہوا۔ ہم حجاز کے راستے پر 3 دن تک سفر کرتے رہے اور ہمیں کھانے پینے کو کچھ نہ ملا۔ میں بھوک سے بے چین ہو گیا۔ میرے چہرے پر بھوک کے تاثرات دیکھ کر آپ رحمۃ اللہ تعالی بیٹھ گئے۔ میں بھی پہلو میں بیٹھ گیا۔ اچانک ایک تازہ روٹی میری گود میں گری۔ آپ نے اسے اٹھایا اور مجھے فرمایا، کھاؤ۔ میں نے آدھی روٹی کھائی اور خوب سیر ہو گیا اور پھر سفر شروع کر دیا۔ دوران سفر ہم ایک قافلے کے پاس پہنچے۔ شیر نے ان کا راستہ روک رکھا تھا۔ حضرت سیدنا ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ تعالی آگے بڑھے اور شیر سے فرمایا، اے شیر، اگر ہمارے متعلق تجھے کوئی حکم ہے تو اس کو کر گزر، ورنہ یہاں سے چلا جا۔ یہ سنتے ہی شیر پیچھے مڑ کر بھاگ گیا۔ قافلے والے آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض گزار ہوئے، یا سیدی، ہمیں کوئی دعا ارشاد فرمائیں جو ہم پڑھا کریں، کیونکہ ہم سفر میں بہت خوف محسوس کرتے ہیں۔ آپ نے انہیں یہ دعا ارشاد فرمائی۔ دعا کا ترجمہ یعنی، یا اللہ عز و جل، اپنی نظر رحمت سے ہماری حفاظت فرما جو کبھی سوتی نہیں، اور ہمیں اپنے سایہ رحمت کی پناہ میں رکھ کہ جس پر ذرہ برابر ظلم نہیں کیا جا سکتا، اور ہم پر اپنی قدرت کے شان رحم و کرم فرما کہ ہم ہلاک نہ ہوں۔ ہماری امیدوں کا مرکز و محور تیری ہی ذات ہے۔ حضرت سیدنا عبد الرحمن رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں، کچھ عرصے بعد میری اہل قافلہ میں سے ایک شخص سے ملاقات ہوئی تو اس نے مجھے بتایا، اللہ عز و جل کی قسم، جب سے حضرت سیدنا ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ تعالی نے ہمیں یہ دعا سکھائی ہے، ہم اسے پڑھتے ہیں تو کوئی درندہ، چور اور خوفزدہ کرنے والی چیز ہمارے قریب نہیں آتی۔ حضرت سیدنا عبد الرحمن فرماتے ہیں، پھر وہ شخص دریائے سفر میں ہمارے ساتھ کشتی پر سوار ہو گیا۔ اچانک تیز ہوا چل پڑی، پانی کی موجیں بلند ہونا شروع ہو گئیں، کشتی ڈولنے لگی اور ہمیں ڈوبنے کا خوف لاحق ہو گیا۔ لوگ رونے دھونے آہ و بکا کرنے لگے تو اس شخص نے کہا، اے لوگوں، ہمارے ساتھ اس کشتی میں ایک پرہیزگار شخص موجود ہیں اور اس میں فلاں خوبیاں پائی جاتی ہیں، آؤ اس سے دعا کروائیں۔ چنانچہ ہم حضرت سیدنا ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ تعالی کے پاس حاضر ہوئے تو دیکھا کہ آپ کشتی کے کونے میں چادر سے سر ڈھانپے لیٹے ہوئے ہیں۔ ہم نے آپ کو بیدار کیا اور عرض کی، حضور دیکھیں تو صحیح لوگ کس قدر مشکل میں ہیں۔ آپ نے اپنا سر اٹھایا اور عرض کی، یا اللہ عز و جل، تو نے ہمیں اپنی قدرت دکھا دی، اب اپنی مہربانی بھی دکھا دے۔ ابھی آپ کی بات پوری بھی نہ ہوئی تھی کہ ہوا تھم گئی، موجیں پرسکون ہو گئی اور کشتی اپنے معمول کی رفتار سے چلنے لگی۔ حضرت سیدنا عبد الرحمن رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں، جب ہم کشتی سے اترے تو چند دن پیدل چلتے رہے۔ میں بھوک کی شدت سے مرنے کے قریب ہو گیا تو آپ سے بھوک کی شکایت کی۔ آپ نے ایک تھیلا لیا اور برگد کے درخت پر چڑھ کر تھیلا بھر لیا۔ پھر جب نیچے آئے تو وہ خوبصورت کھجوریں تھیں۔ میں نے ایسی لذیذ کھجوریں پہلے کبھی نہ کھائی تھیں۔ رات کے سفر میں مجھے پیاس لگی تو میں نے پھر عرض کی۔ آپ نے فرمایا، پیو۔
میں نے دیکھا کہ ایک ڈول ہوا میں لٹکا ہوا تھا، اس میں ایسا پانی تھا کہ جسے پی کر میں نہ صرف اس وقت سیراب ہوا بلکہ اس کے بعد شدید گرمیوں میں روزہ رکھتا تو مجھے کوئی بھوک پیاس نہ لگتی۔ اللہ عز و جل کی قسم، یہ اللہ عز و جل کے چنے ہوئے بندے ہیں۔ سبحان اللہ عز و جل، کیا شان ہے ان لوگوں کی جنہوں نے اپنے دل میں محبوب حقیقی عز و جل کے سوا کسی کے لیے کوئی جگہ نہ چھوڑی۔ اللہ عز و جل کے خوف سے اپنے رخساروں پر آنسو بہائے اور اپنی سانسوں کو حسرتوں کے ساتھ ملا دیا اور بارگاہ رب العزت میں یوں عرض گزار ہوئے، اے وہ ذات صفات جس کا احاطہ نہیں کر سکتی، آفات کے ظلم سے ہماری حفاظت فرما۔ اگر تم انہیں دیکھو گے تو پاؤ گے کہ انتہائی محبت نے انہیں تراش دیا ہے اور سوزش عشق نے انہیں کمزور و نڈھال کر دیا ہے، مگر انہوں نے کسی تکلیف یا نقصان کی شکایت نہ کی۔ ان کا محبوب حقیقی عز و جل ان سے سرگوشی کرتا ہے اور سحر کی پرکیف گھڑیوں میں ان کا خیر مقدم کرتا ہے۔ وہ رات کے گھوڑے پر سوار ہو کر معرفت کے میدان میں چل پڑتے ہیں اور صبح کو رات کے سفر کی تعریف کرتے ہیں۔ وصلی اللہ علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔